کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں۔ بعض سورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی ما من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلھا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی ان منامہ ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس لانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعی فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھائی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی،
قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا۔ وعظ و نصیحت کی باتیں کر کے آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔
تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت کرتا ہے. اور ویسے بھی سوچئے قوم یہود نے یوم الست کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی. تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھی. علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی ہے. باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے بنایا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم. پھر اللہ تعالیٰ نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی. چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الضحیٰ کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن. اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے. حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. اسی لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے. تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح. نہیں، جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا. تو مشابہت ہوگی. جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے. دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں. مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے، وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی. اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی. گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ.
حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے، اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی۔ یہ مشابہت دسترخوان میں بھی، چنانچہ دنیا میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو آخرت کے دسترخوان کی ترتیب بالکل یہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، دسترخوان بچھاؤ، پہلے برتن لا کے رکھو اور پانی مشروب لا کے وہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، اور پھر ڈرائی فروٹ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان اگر کچھ لینا چاہیں تو اس میں سے لے لیں۔ جب ڈرائی فروٹ بھی رکھ دیا گیا پھر کھانے آتے ہیں جو اصل ڈشز ہوتی ہیں تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھر بھنا ہوا گوشت آئے گا جس کے کھانے کی لوگ اشتہا رکھتے ہیں۔ تو ترتیب جو دنیا میں وہی ترتیب آخرت کی۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، جو یہاں معاملہ ہوگا ویسا ہی معاملہ آخرت میں، مگر وہاں کی کوالٹی، وہاں کی لذتیں وہ ایسی ہوگی کہ دنیا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، مگر عکس ضرور ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، اب حقیقت کی بات سمجھیے کہ جمعہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ یہ آخرت کی ایک نعمت کا عکس ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے، اتنا متعجب ہوں گے، حیران ہوں گے، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو انسان دیکھتا رہتا ہے متحیر ہو کر، تو جنتی مخلوق کا حسن اتنا ہوگا کہ یہ حیران ہو کر 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جنتی وہاں زندگی گزاریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنی زندگی انجوائے کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو مانگو مجھ سے تم کیا مانگتے ہو۔ تو جنتی کہیں گے اللہ سب نعمتیں مل گئی، مزے میں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ چنانچہ جنت میں بھی ہمیں اپنے علماء کی ضرورت رہے گی، دنیا میں تو رہتی ہے، جنت میں بھی رہے گی۔ جنتی اپنے اپنے علاقے کے علماء جو جمعہ پڑھاتے تھے ان کی طرف رجوع کریں گے، پوچھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو علماء سے تو بتائیں اور کیا مانگے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا مانگیں۔ علماء کہیں گے کہ اگرچہ بہت نعمتیں مل گئیں، ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ کون سی نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم جنت میں تجھے آپ کو ایک مزید نعمت عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہ نعمت ابھی باقی ہے۔ تو بس یہ سنتے ہی جنتی وجد میں آئیں گے، عشق و مستی میں، اور اللہ تعالیٰ سے جنتی فریاد کرنے لگ جائیں گے اللہ مکان ہو اور مکی کی ملاقات نہ ہو تو مزہ کیا، جنت میں تو آپ نے پہنچا دیا، اگر آپ سے ملاقات آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا مزہ کیا۔ پھر جنتی کہیں گے اللہ ہم دنیا میں آپ کو دن دیکھ کے سجدے کیا کرتے تھے، تہجد میں جاگا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مولا تیرے حکموں کی پابندیاں کیا کرتے تھے، اس امید پر کہ آخرت میں آپ سے ملاقات ہوگی،
اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام میں تمہیں بلاتا ہے۔ مولا اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے، اب ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ چونکہ جب عاشق صادق کو پتہ چلتا ہے نا کہ محبوب سے ملاقات کا امکان ہے تو اس کا عشق اس کو بے قرار کر دیتا ہے۔ تو جنتی اس وقت اپنے اندر عشق کا ایسا جذبہ محسوس کریں گے کہ کہیں گے اللہ ہمیں جلدی اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ اب تو آپ کا گھر بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ محبوب کے گھر پہنچ جائیں تو محبوب ملاقات کا شرف عطا کرتا ہے۔ لہذا اے میرے مولا ہمیں اپنا دیدار عطا کیجئے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، فرمائیں گے جنتیوں اس کے لیے تیاری کرو۔ جیسے دنیا میں شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، پھر اپنے بال بنواتے ہیں، پھر نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنتی بھی تیاری کریں گے۔ ان کے لیے ایک بازار ہوگا جو حسن و جمال کا بازار ہوگا۔ جنتی وہاں جائیں گے تو جیسے چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے من پسند کا حسن و جمال عطا کر دے گا۔ آج دنیا میں جس کا چہرہ گول وہ لمبا نہیں ہو سکتا، جس کا لمبا وہ گول نہیں ہو سکتا، آنکھیں چھوٹی تو موٹی نہیں ہو سکتی، موٹی ہے تو بادامی نہیں بن سکتی، تو لمیٹیشن ہے۔ مگر جنت کا معاملہ اور اس بازار میں جنتی جائیں گے جیسے چاہیں گے، میرے بال ایسے ہوں، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے رخسار ایسے ہوں، ان کے اوپر رخسار کی جو چمک ہے وہ ایسی ہو، خوبصورتی ایسی ہو، دانت ایسے ہوں، یہ سوچتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو من پسند کا حسن عطا کرتے چلے جائیں گے۔ آپ سوچئے ذرا وہ کیا جگہ ہوگی جہاں مومن کو اس کے من پسند کا حسن ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عورتیں اپنا میک اپ کرتی ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، لیکن جو اللہ نے ان کے نقش نین بنا دیے اس کو بدل تو سکتی نہیں۔ لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ من پسند کا حسن و جمال عطا فرما دیں گے۔ پھر جنتی ایک جگہ پہنچیں گے، دریا کے کنارے کی جگہ ہوگی، اور وہاں پر جنتی کرسیوں کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے، نور کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، ممبر ہوں گے، پہلے انبیاء کی صفیں، پھر ان کے صحابہ کی، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، سب صفیں ہوں گی، تو جنتی وہاں پر بٹھا دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت فرمائیں گے۔ جیسے آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ذرا مل کے باتیں کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، مگر ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں کے اندر کھانے رکھے جائیں گے۔ یہ کریم کی مہربانی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم۔ کیا وہ دسترخوان ہوگا، کیا جنتی کی شان ہوگی، تو لوگ کھانا کھائیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کی خاطر کھائیں گے، پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہاں تو ایک ڈش کھا لو تو دوسری ڈش کی جگہ نہیں ہوتی، دوسری کھا لو تو تیسری چکھنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ وہاں تو لذت کی وجہ سے کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا مزے پائیں گے۔ چنانچہ جب کھا لیں گے پی لیں گے، مجلس شروع ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زبان میں اللہ کا کلام سنائیں گے۔ اب ذرا غور کیجیے، آج ہم ایک اچھے قاری سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پہ کیا وجد کسی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش آوازی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لہن داؤدی مشہور ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے ان کے جو ہے وہ کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا آواز ان کی سریلی ہوگی، کیا سوز ہوگا ان کی آواز میں، وہ اللہ کا قرآن سنائیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام بھی اللہ کا قرآن سنائیں گے، مگر یہ بات پکی کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اب وہ کیا عجیب منظر ہوگا بھائی کہ جب اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے
اور اس کے بندے سن رہے ہوں گے، اس لذت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا۔ ہم نہ سمت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کا، نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ مثال دے سکتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اب وہ دیدار کی کیفیت ہماری سوچ سے بالا تر ہے، مگر دیدار نصیب ہوگا۔ جب دیدار نصیب ہوگا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی ہر طرف اڑتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر جگہ نور ہی نور ہوگا۔ وہ نور جنتیوں کے چہروں پہ سج اور خطیب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کی عادت کے مطابق اللہ جنت میں بھی اپنے قرب کا دیدار عطا فرمائیں گے، اگلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرا یہ بندہ پوری زندگی جمعے کا اہتمام کرتا رہا، یہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، چونکہ دنیا کی یہ نعمت عکس ہے جنت کی نعمت کا، لہذا فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ خطیب سے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، وقت سے پہلے آتا تھا، لہذا یوم مزید جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو اس بندے کو بھی اگلی صفوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسے کہ اگر نماز کے اندر اس کے دل میں دنیا کے وساوس آتے رہتے ہیں تو یہ تمام وسوسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا اس کے اوپر نورانی پردے بن جائیں گے، تو پردوں کے اندر سے اس کو دیدار ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور دھیان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو ہمیں اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں، امام خطیب کے خطبے کو توجہ سے سنا کریں، اور اس خطبے کو سنتے ہوئے مراقبہ کرنے سے پرہیز کیا کریں، اس لیے کہ نماز میں نگاہیں رکھنے کی بھی جگہ متعین کر دی گئی۔ قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ، رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان، سجدے میں جاؤ تو جیسے ناک کے اوپر، اتحیات میں بیٹھو تو دامن کے اوپر۔ جیسے نماز میں نگاہ کی جمع کو مخصوص کر دیا، اسی طرح خطبے کے دوران مومن کو کہا گیا تم خطیب کی طرف متوجہ رہو، یہ سوچتے رہو اللہ آج تیرا پیغام پہنچانے والے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نعمت کے بدلے تو جنت میں ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے۔ تو یاد کا یہ جمعہ اس دن کا عکس ہے یوم مزید کا، لہذا اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن مسجد میں آیا کیجیے اور امام کی بات کو سنا کیجیے۔ ہم نے علماء ماوراء النہر کا اس معاملے میں ایک عجیب عمل دیکھا، شاید قزاقستان کی بات ہے، ایک مسجد میں جمعہ کا نماز پڑھانی تھی، تو ہم فجر کے بعد سفر کر کے وہاں پہنچے اور جاتے ہی سو گئے۔ خیال تھا کہ 2-4 گھنٹے آرام کریں اور اس کے بعد اٹھ کے 1 گھنٹہ پہلے جمعہ کی تیاری کر لیں گے۔ ہمارے یہاں دستور ایسا ہی ہے کہ اگر 1 بجے جمعہ ہونا ہے تو سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے وضو کریں گے اور تیاری کریں گے، اور اذان دوسری جو ہے اس سے 5 منٹ بھی پہلے پہنچ جائیں گے تو ہم وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ہمارے ہاں کی کچھ عادت ایسی بنی ہوئی ہے، چنانچہ مجھے 10 بجے دن میں اٹھنا ہوا تو خیال تھا کہ بھئی نہا لیں، غسل کر لیں۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اندازاً ایک مسجد میں اس وقت کوئی 500 بندے موجود تھے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر مجھے خیال ہوا شاید کسی کی وفات ہوئی یا کوئی دعا کا مسئلہ ہے کہ اتنے لوگ آج پہلے سے موجود، اور جمعے کا وقت تو 1 بجے تھا۔
تو میں نے وہاں کے جو مفتی صاحب تھے ان سے پوچھا خیریت تو ہے، اتنے لوگ کیسے؟ کہنے لگے جی جمعہ کے لیے آئے۔ میں نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 بجے۔ جمعہ کتنے بجے ہوگا؟ کہنے لگے 1 بجے۔ تو مجھے ذرا حیرت ہوئی، تو حیرت میں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں علماء نے عوام کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کروائی ہے کہ جمعہ کی یہ مجلس یوم مزید کی اس مجلس کا عکس ہے، لہذا تم جیسے چاہتے ہو کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے قرب کا مقام ملے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو تم اللہ کا دیدار کرنے کی نیت سے جمعہ کے دن تیاری کر کے اسی جذبے سے آیا کرو۔ اللہ میں اپنے گھر میں تیار ہوا اور میں نکل رہا ہوں اپنے گھر سے، وقت سے پہلے جا رہا ہوں کہ تیری جو ہے جگہ پر میں جاؤں گا مسجد میں اور آپ کے عاشقوں میں مل کر بیٹھوں گا۔ لہذا جس جذبے کے ساتھ آج مومن گھر سے تیار ہو کے آتا ہے، مسجد میں وقت سے پہلے بیٹھ جاتا ہے، بالکل یہ عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی حساب سے جنت میں اس کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لہذا لوگ 10 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، استغفار اور ذکر کرتے ہیں کلمے کا، اور اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کی عبادت کے بعد پھر خطیب کا خطبہ سن کے جمعہ کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے واقعی انہوں نے جمعہ کے دن کو عید کا دن سمجھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جمعے کا ایسا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی وقت سے پہلے تیار ہو کے اور نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آیا کریں اور یہاں آ کر عبادت کیا کریں۔ دیکھیے جمعہ کے دن ہم آرام کے ساتھ نمازیں اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن ہم کلمہ شریف کا ورد کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آگے پیچھے تو مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، لیکن جن لوگوں کے پاس فرصت ہوتی ہے، خاص طور پر جو کاروباری لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے صاف فرما دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ پتہ چلا کہ یہ نماز اتنی اللہ کے ہاں وقار والی، عزت والی ہے کہ حلال بزنس جو تھا فرمایا اذان کے بعد اب وہ بھی کرنا تمہارے لیے منع ہے، چھوڑ دو اس کو اور آ جاؤ میرے گھر کی طرف۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں میں آیا کریں، جمعہ کی ان گھڑیوں سے ہم برکتیں حاصل کیا کریں۔ ہم ایک طرف تو جمعہ کی برکتیں حاصل نہیں کرتے اور دوسری طرف پھر شکوے کرتے پھرتے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، اور جی کیا کریں، پریشان ہے، پتہ نہیں کوئی کیا وقت ہو گیا، کسی نے کاروبار باندھ دیا، رشتے باندھ دیے۔ یہ سب ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیے اپنی ذات سے حاصل کرنے کے، ان موقعوں کو ضائع نہ کیجیے، جمعے کا اہتمام پیدا کر لیجیے، بلکہ جمعے کے دن کو کہ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کچھ وقت وہ لگایا کیجیے۔ مسجد میں آ کر فقط خطیب کا خطبہ ہی نہیں سننا ہوتا، بلکہ اس میں نمازیں پڑھ کر اپنے رب کو منانا ہوتا ہے، اپنے دل کو دھونا ہوتا ہے۔ ہفتے میں چلو ایک مرتبہ ہی ہمیں ایسی مجلس مل جائے تو شاید ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ یہ دل کی گندگیاں، یہ دل کے پیمانے جو اس وقت آج خاموش ہو چکے ہیں، دل کے نئے خانے مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش، جو آج یہ اندر کا سواد ختم ہو چکا۔ ہم مسجد میں آیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھیں، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے گا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے گا، ہماری اندر کی کیفیت بنے گی۔ اور اگر ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے دفتروں کے بہت سارے لوگ بہانے کر لیتی ہیں، اور جی ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو جمعے کی فرصت نہیں ملتی، تو یقین کیجئے جو انسان جمعے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے من کی شکلوں کو اسی طرح مسخ کر دیتا ہے جیسے یوم السبت کی ناقدری کرنے سے اللہ نے یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ
وہ اپنے گھر کے قریب مسجد بنی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہیں پر اپنی نمازیں 5 جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے تھے، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے چل کے دہلی کی جو شاہی مسجد ہے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتے تھے، ان کا چہرہ اتنا منور تھا، ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے۔ تو حضرت گھر سے چل کے جاتے، ساتھ ایک خادم ہوتا تھا، چنانچہ جمعہ کے لیے جاتے۔ مگر کچھ وقت کے بعد حضرت کا معمول بدل گیا۔ جب آپ باہر نکلتے سر کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے بازار میں سے گزرتے ہوئے، اور اس طرح مسجد پہنچتے تھے۔ آپ کا خادم بھی حیران، لوگ بھی حیران۔ اب کئی خادم جن کو خدمت کرتے کرتے کافی وقت گزر جائے، وہ ذرا آدمی کے ساتھ بڑے کھلی بات کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ تو ایک دن خادم نے کہا، حضرت ہفتہ پورا تو یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں سے آ کر راستے میں آپ کے منتظر ہوتی ہیں، اور آپ کے استغنا کا یہ عالم کہ جب جاتے ہیں تو اپنے اوپر آپ اس طرح رومال ڈال لیتی ہیں کہ ان کو چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضرت نے یہ بات سنی تو اپنا رومال اتار کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ ایسا تصرف تھا اللہ کی طرف سے، ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت صادر ہوئی کہ وہ جو ان کا خادم تھا، جب اس نے دیکھا تو اس کو بازار کے اندر انسان تو تھوڑے نظر آئے اور جانور چلتے ہوئے زیادہ نظر آئے۔ حیران ہو گیا، حضرت یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اتنا صاف کر دیا ہے، یہ آئینہ بن گیا ہے، اور لوگوں کے اندر کی شکلیں اس آئینے کے اندر مجھے دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے میں جو اپنے سر کے اوپر کپڑا کر لیتا ہوں، میں ان کو اپنے دیدار سے نہیں روکتا، بلکہ میں اپنی نگاہوں کو بچاتا ہوں۔ میرے دل میں کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو ان کی اصلی شکلوں کی حالت میں دیکھا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امام جو ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، امام التفسیر جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، اپنی بات وہ خود سنایا کرتے تھے اپنے درس قرآن میں۔ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، میں نے قریب ہو کر ان کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے یہ بات سن کر ایک حیرانی کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے، یہ سب کے سب انسان ہیں۔ فرمایا ان کی آواز میں کوئی ایسی تاثیر تھی، میرے اوپر ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بازار کتے بلے خنزیر سے بھرا نظر آیا، کوئی شکل انسانوں والی تھی۔ فرماتے ہیں جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے جا چکے تھے۔ حضرت یہ واقعہ سنا کر اپنے درس قرآن میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، رب کا کوئی ایک، لوگوں رب تو سب کا ایک، اور رب کا کوئی قسمت والا ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی من کی شکل کی حفاظت کر کے اندر سے بھی انسان والی حالت پہ زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ تو آج خواہشات کی اتنی اتباع ہونے لگ گئی، شیطان کے رستے پہ اتنا چلنے لگ گئے کہ ظاہر کی شکل انسانوں والی ہے اور من کی شکل تو اللہ جانتا ہے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے من کی شکل کو بھی انسانوں والا بنا دے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ آج جس کو دیکھو کوئی دولت کی حوث میں، کوئی کسی حسن و جمال کی پرستش میں، غیر کی طرف دل اٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر آج کی اس محفل میں اپنا رحم فرمائے، ہماری من کی شکلوں کو بھی اللہ صحیح کر دے اور ہمیں جمعہ کی اس نماز کا اہتمام کرنے کی
توفیق عطا فرما دے، اور اس نعمت کے بدلے اللہ جنت میں ہمیں اپنے دیدار والی نعمت عظمی بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔